ہیں, بہترین بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر شامل کر لیتے ہیں. آپ ایک جائز مباح بہترین نیکی کا کام کر رہے ہیں, مثلا آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں, کسی کی خدمت کر رہے ہیں, بذات خود یہ ایک بہت ہی بہترین عمل ہے, لیکن اس بہترین عمل کو مزید کیسے آپ بہترین بنا سکتے ہیں؟ مزید اس میں ذکر کر کے. آپ خاموش بیٹھنے کی بجائے, چاہے آپ ایک بہت اچھا اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ آپ ذکر جاری رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے لمحات کی حفاظت اور ان کا بہترین استعمال. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ایک بڑی فضیلت کا کام ہے, لیکن جو ہمارے پاس علم ہے اس علم کو عمل میں لانا اور پھر اپنے گولز متعین کرنا, اپنے اہداف متعین کرنا اور پھر اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھنا, یہ بے حد ضروری ہے. جو شخص بغیر کسی پلاننگ کے دن کا آغاز کر لیتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے کیا کرنا ہے, بس ٹھیک ہے جو سامنے آیا کر لوں گا, تو وہ دراصل اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. تو ہمیں اہداف مقرر کرنے, اور اہداف مقرر کرنے کے لیے پھر ہمیں اپنے رولز دیکھنے. تو آپ سب ایک تو کام آج یہ کریں کہ اپنے اپنے ذرا حیثیتوں کا تعین کریں کہ آپ کے رولز کیا کیا ہیں, آپ کی حیثیتیں کیا کیا ہیں. مثلا آپ ایک بیوی ہیں, آپ ایک ماں ہیں, آپ ایک بیٹی ہیں, آپ ایک طالب علم ہیں, آپ ایک استاد ہیں, آپ ایک سماجی کارکن ہیں, یعنی وٹ ایور جو بھی آپ ہیں, یہ کس کس حیثیت میں آپ کی ذمہ داریاں ہیں. آپ ایک خاتون خانہ ہیں تو اپنی حیثیتوں کا تعین کیجیے. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کے اعتبار سے اپنے گولز مقرر کیجیے. آپ کو کہاں, کتنا اور کیا کرنا ہے, اور صرف کیا نہیں کرنا بلکہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے. مثلا آپ اپنی عبادات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی, یہ میرے فرائض میں سے ہے. آپ کا ایک سب سے بڑا اور اہم رول کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی عبادت آپ کے اوپر ایک فرض ہے. آپ اپنے اوپر اس فرض کی ادائیگی کے لیے ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں کہ دن میں اتنی نمازیں فرض ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اتنے نوافل پڑھنے ہیں مثلا. تو اب یہ جو آپ نے اپنے گول مقرر کیا کہ آج کے دن میں مثلا مجھے اتنے نفل پڑھنے ہیں یا فلاں کام اتنا کرنا ہے, پھر آپ اس کو مزید کیا دیکھیں گے کہ اس میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے, اس میں سنت کے قریب ترین چیز کون سی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص سمجھتا ہے کہ اسے حج کرنا ہے, اس کا ایک ایم ہے یا اس کو ایک موقع مل رہا ہے, تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ بہترین حج کس طرح ہو سکتا ہے, بس اخلاص کی بات ہے. اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے, یعنی حج پہ تو بہت سے لوگ جا رہے ہیں, لاکھوں جا رہے ہیں, تو صرف جانا اور آنا ہی تو نہیں کام, وہ بہترین سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے. حج ٹائم کا بیسٹ پاسبل یوز کیا ہو سکتا ہے, سب سے اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے, کون سے کام ایسے ہیں جو مجھے وہاں جا کے کرنے چاہیے کہ جس سے میرا یہ سفر ایک واقعی بہت ہی فروٹفل اور بہت ہی سکسیسفل اور بہت ہی فائدہ مند اور نفع مند سفر ہو جائے. مثلا میں اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑی ہوں, میری یہ نماز بہت ہی بہترین, بہت ہی اعلیٰ ترین فوائد کے ساتھ ہو, مثلا اللہ تعالیٰ کے قریب ترین کرنے والی ہو, اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس کے اجر اور اس کی قدر و قیمت میں کمی کر دے. تو اس کے لیے پھر آپ کو ایسے طریقے, ایسے ہنر, ایسے سکلز, ایسے ٹپس, ایسے سیکرٹس, ایسے باتیں پتہ ہونی چاہیے, اور صرف پتہ نہیں ہونی چاہیے, ان کو کرنا بھی آنا چاہیے کہ جس سے آپ اپنے اسی وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں. تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے, یعنی فاستبقوا الخیرات کیا ہو سکتا ہے کہ صرف اتنا نہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ اپنے کام کو اس سے بہتر اور اس سے بہتر اور اس سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے. نہیں تو آپ کو اس کی ہرس ہونی چاہیے, آپ کو سیکھنا چاہیے, آپ کا دماغ, آپ کا سوچ, آپ کا ذہن اس میں کام کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کا ذہن بھی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے اور بڑے فریش آئیڈیاز ان کے پاس ہوتے ہیں, اور ایک ایک خیال ان کا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اگر وہ عمل میں آ جائے تو دنیا بدل جائے, بڑے بڑے مار کے وہ کر لے. اللہ تعالیٰ سب کے اندر الہام کرتا ہے خیر کو, الہمہا فجورہا و تقواہا, سب کے اندر الہام ہوتے ہیں خیالات. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ سب لوگ اپنے ان خیالات سے فائدہ کو نہیں اٹھاتے؟
تو میں یہاں آپ کو شریک کرنا چاہوں گی گفتگو میں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اللہ کی طرف سے جو وقتاً فوقتاً ہماری الہامی رہنمائی ہوتی رہتی، الہامی رہنمائی کے اچھے اچھے آئیڈیاز جو ہمیں آتے رہتے ہیں، جتنے زرخیز ذہن ہوتے ہیں اتنے بہترین چیزیں، اور پھر یہ تمنائیں، خیال، آرزویں، میں یہ کر پاؤں، دعائیں، خواہشات جو نیکی کی خواہشات ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ عمل میں نہیں آ پاتی؟ اس کی کوئی مجھے پریکٹیکل ریزن بتائیں تاکہ ان اسباب پہ قابو پائیں ہم اور اپنے آپ کو ضائع ہونے سے. ہم سب یہ تو کہتے ہیں اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے، الحمدللہ یہ دعا مانگنا آگے اور مانگتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر دعا کے لیے 7 کوشش شرط ہے. صرف مانگ کے نہ بیٹھ جاؤ، اس کے لیے کچھ جو تمہیں اللہ نے دیا وہ بھی تو اللہ ہی نے دیا نا، اس کو استعمال کرو، کام میں لاؤ. آپ مجھے کوئی واقعی وہ سبب بتائیں، اپنے آپ سے سوچ کے بتائیں کیا بات ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے. آپ بڑا اچھی نیت بھی مانتے ہیں، بڑا اچھا سوچتے ہیں، بڑا جذبہ ہے آپ میں ماشاء اللہ، بہت علم بھی ہے آپ کے اندر. یعنی اس وقت جو گفتگو میری آپ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ آپ ہی کے لیول پر ہونی چاہیے کہ آپ عوام میں سے نہیں ہیں. آپ کے اندر ایمان کا درجہ، علم کا درجہ، تقوی کا درجہ، اخلاص کا درجہ باقی عوام سے زیادہ ہونا چاہیے، یا ہے الحمدللہ. تو پھر وہ ساری چیزیں یا بڑی ہیں یا ہونی چاہیے، یا آپ سوچتے ہیں کہ ہو اور وہ ہو کوئی نہیں رہی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سارے جذبے ڈرے رہ جاتے ہیں، یا سارے علم جو ہے وہ بس پڑے رہ جاتے ہیں، یا جو سیکھا ہے وہ بھی فیل ہونے لگ گیا کہ وہ واپس جا رہا ہے یا پیچھے نکل رہے ہیں آپ. کیا ہے وہ اسباب؟ کیونکہ اگر ہم یہاں مل بیٹھ کے اپنا احتساب نہیں کریں گے اور اپنے لیے نہیں سوچیں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور کون سی جگہ ہے پھر جہاں جا کر ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی فورم تلاش کریں اور وہاں جا کے ہمیں کوئی سکھائے؟ نمبر 1، اپنی پرائرٹیز نہیں سیٹ کے لکھتے جائیے. ٹال مٹول اور سستی سے کام لیتے ہیں، پلاننگ کے بغیر بس صرف نکل کھڑے ہوتے ہیں اور بس ہو جائے گا جو سامنے آئے گا. غفلت، سستی، بھول جانا. بعض اوقات آئیڈیاز تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے کہ تنہا ہم ان پر خود سے ہی کچھ کر لیں، جب تک اس کے لیے ایک اجتماعی روح اور اسپرٹ اور دوسروں کی وتواصوا بالصبر نہ ہو. دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے نقصان سے نکلنے کے طریقے بتائے نا، اس میں صرف عمل صالح تک بات نہیں روکی گئی، اس میں اجتماعیت کی اسپرٹ دی گئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی بات کی گئی ہے. ہم خواتین کے ساتھ ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے موڈز بہت جلدی جلدی بدلتے ہیں، ہمارے اوپر جذباتی کیفیات بہت شدت سے اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی کام شروع بھی کر لیتے ہیں تو اس میں استقامت برقرار نہیں رکھ پاتے، اعتماد کی کمی ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے، یعنی ہم اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہم بس جب ایکسیلنس کے لیول پر پہنچیں گے تو تب کوئی کام کریں گے، اور ابھی خوفزدہ ہیں کہ شاید ہم اس لیول پہ نہیں کر پائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت جلدی ڈسکریج ہو کر جو کام شروع کرتے ہیں، ہر کام کے شروع میں ٹیرنگ پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو ہم بہت سیریس لے لیتے ہیں اور مایوس جلد ہونے لگتے ہیں. جو بھی آئیڈیا آتا ہے بس اندھا دھند شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کی فیزیبلٹی بنائے. دیکھیں فرسٹ سٹیپ تو آپ لوگوں کا ہو چکا کہ آپ نے علم کے رستے میں قدم رکھا، آپ کو پتا چل چکا کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جو اصل بات ہے ان ساری باتوں کا جو خلاصہ آپ کہہ لیں اور جس کا جواب سورۃ العصر کے اندر ہی ہے، وتواصوا بالحق. یہ جو تواسی کا عمل ہے یہ کون سا باب ہے؟ تفاعل. کیا اس کی خصوصیت ہے، کیا خوبی ہے اس کی؟ مشترک کوشش. ہماری متفرق کوششیں تو ہیں لیکن مشترک کوشش، اجتماعی روح، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کی جو روح ہے وہ نہیں ہے ہمارے اندر. یعنی ہم نے اتنا اپنے اپنے طور پر کتابوں سے بھی سیکھ لیا، اپنے اپنے طور پر استادوں سے بھی سیکھ لیا، لیکن اب اس پر عمل اکیلے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکیلے دنیا میں آپ رہ کیسے سکتے ہیں؟ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے بیچ میں رہتے ہیں، بعض اوقات ان سے بھی اجنبی ہوتے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں مشورے کو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں رکھا ہے؟ یعنی ایک کام سے بھی دوسرے کی طرف جاؤ گے تو بیچ میں مشورے کی ضرورت پڑے گی،
اور 2 اسلام کی بنیاد